میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدس کا 23واں پارہ سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ کا ایک حسین ٹکڑا ہے۔ رب قدیر کا ارشاد ہے، انما جزی نیست وداؤٹ اے ڈاؤٹ، یہ رب کا معاملہ ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی ول ہے کہ جب اس نے چاہا، ترجمے پہ خاص توجہ رہے تاکہ پھر کسی ترجمانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ بالکل نبی علیہ السلام کے میلاد کے رنگ میں بالکل ڈوبی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پہ ایک پہلو رہ جاتا ہے میلاد کا، لوگ میلاد جسمانی بیان کرتے ہیں، آقا کا میلاد نوری بھول جاتے ہیں۔ اب ہم منائیں کیسے؟ کیونکہ اس دن نور بنا جب دن بھی نہیں تھا۔ تو بس اسی کنڈیشن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ رب کا معاملہ ہے کہ جب اس نے چاہا، کس کو چاہا؟ شیئن کو۔ اذا اراد شیئا، جب اس نے چاہا چیز کو، شیئن مینس تھنگس، چیز، شیئن کو، تو شیئن سے کہا کہ او شیئن بی، ہو جائے، تو وہ چیز ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس میں زیادہ ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ اگر میں نے اردو کی بمباری شروع کر دی تو مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں تک آپ کی سمجھ آپ کا ساتھ دے، بس وہیں تک اسی ٹریک پہ لے جاؤں گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مضمون کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ This is the will of Allah Almighty, that He created the Noor, and that He said to His own Shay'an, Chahat. What is Shay'an? Let me tell you the secret of this word of Shay'an. علماء جانتے ہیں کہ Shay'an شاء یشاء کا مصدر ہے۔ کیا ہے؟ شاء یشاء۔ اب یہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ اس کو یوں سمجھیے، جیسے آپ نے کہا حضرت کل انشاءاللہ I will come tomorrow to listen your lecture انشاءاللہ in Lothian. انشاءاللہ it means اگر اللہ نے چاہا، تو شاء means چاہا۔ اب اس سے زیادہ آسان کیا کر سکتا ہوں؟ یشاء چاہتا ہے یا چاہے گا، this one for the present and future، چاہتا ہے یا چاہے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے دیتا ہے انکاؤنٹیبل دیتا ہے، ہی گیوز وداؤٹ اینی حساب، وداؤٹ اینی کاؤنٹنگ۔ ہمارے یہاں نارتھ انڈیا میں مسئلہ مشہور ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، یعنی بے حساب دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے۔ یہ چاہتا کس کا ترجمہ ہے؟ یشاء۔ اسی کا جو مصدر ہے وہ ہے شیئن۔ بس یہی خاص توجہ چاہتا ہوں، شیئن۔ شیئن مینس چاہنا، اور اسی کا مصدر میمی ہے، علماء جانتے ہیں مشیت۔ مشیت کا مطلب چاہت۔ اب پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، یہ رب کا معاملہ ہے، جزی نیس وداؤٹ اے ڈاؤٹ، دس از دا میٹر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ اس کا معاملہ کہ جب اس نے چاہا، کسے چاہا؟ شیئن کو۔ شیئن کیا ہے؟ چاہت۔ جب اس نے چاہا کسے؟ بولیے، چاہت کو، یعنی دیر از نو اینی تھرڈ، ابھی کوئی تیسرا نہیں ہے جو اس چاہت کو دیکھے، کیونکہ صرف ایک ہی رنگ ہے، ایک چاہنے والا، ایک اس کی چاہت۔ سبحان اللہ۔ شیئن مینس چاہت، ڈونٹ فورگیٹ دس سینٹینس۔ شیئن مینس چاہت، ایک چاہنے والا، توجہ چاہوں گا، ایک اس کی چاہت، ایک لور، ایک بی لور۔
ایک پیار کرنے والا، دوسرا جس سے پیار کیا جائے، ایک محب دوسرا محبوب، ایک عاشق دوسرا معشوق، ایک چاہنے والا دوسری اس کی چاہت۔ ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے جو چاہنے والے کی اس چاہت کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان Because اللہ، Allah subhanahu wa سبحان ta'ala اللہ، did not create anybody else before this chahat. سبحان اللہ، First of all, chahat created. And he's looking towards chahat every time, chahat looking towards Almighty every time. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Let me tell you in Urdu this sentence کہ اللہ بنا بنا کر، سوار سوار کر، نکھار نکھار سبحان کر، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جاری رہے۔ پھر وہی توجہ لائیے۔ ابھی نہ حضرت جبریل ہے، نہ حضرت میکائیل ہے، نہ حضرت اسرافیل ہے، نہ حضرت اسرائیل ہے۔ ابھی نہ نبیین ہے، نہ صدیقین ہے، نہ شہداء ہے، نہ صالحین ہے، نہ برگ و ثمر، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ خشک و تر۔ There is no sun in the sky. There was no star twinkling in the sky. There was no anything in the sky, even in the earth. کچھ نہیں مگر چاہت موجود ہے، سبحان اللہ، موجود ہے۔ گویا چاہنے والا، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہنے والا اپنی چاہت کو چاہ کر یہ میسج دے رہا ہو کہ اے میری چاہت، I didn't create anybody else, didn't create، میں نے کسی کو نہیں بنایا، صرف تم ہو، میری چاہت ہو، اور میں اس لیے تمہیں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری چاہت کو کوئی اور دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی جیسا میں تمہیں چاہوں کوئی اور چاہنے نہ پائے، سبحان اللہ، جیسا تم مجھے چاہو کوئی چاہنے نہ پائے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو الفت ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو رابطہ ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت کی انتہا ہے۔ اے میری چاہت، تو اپنی طبیعت سے مجھے دیکھ، میں اپنی مشیت سے تجھے دیکھوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ آئیے کم ٹو دا پوائنٹ۔ چاہنے والے نے اچانک سڈنلی ہی سیٹ کل، اے میری چاہت بھی ہو جا۔ توجہ چاہوں گا اس خاص پوائنٹ پر۔ ابھی کچھ نہیں ہے، صرف چاہنے والا ہے اور اس کی چاہت ہے، اس کا ارادہ ہے۔ اس نے اپنی چاہت سے کہا کہ اے میری چاہت، یو آر ہڈن، اینڈ اف یو آر ہڈن I would have been hidden all the time. اگر تم چھپی رہی تو میں بھی چھپا رہوں گا۔ اس لیے او میری چاہت ہو جا، to identify me، ہو جا، to recognize me، ہو جا۔ اے میری چاہت، میرا تعارف، میری پہچان تجھ سے۔ سبحان اللہ، تو کندن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تب میں نے کن کہا۔ اس لیے میری چاہت ہو جا۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پر۔ I can't explain these kind of sentences in English because this is totally spiritual. And try to understand and put in your heart like you were listening the naat and not understanding, but your heart was pumping. The love of Holy Prophet سبحان بس اللہ، کسی چیز کو دل میں اتارو، انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آقا کا مدینہ دکھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا کہ ابھی کچھ نہیں، اللہ نے کہا ہے میری چاہت ہو جا، مطلب اے میری چاہت تو چھپی ہے، اگر تو چھپی رہی تو میں بھی چھپا رہوں گا۔ اس لیے ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے سمت کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہو کفوا احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے خالق کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے رازق کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے رب کہیں، ہو جا۔ اے میری چاہت
تیرا ہونا، توجہ چاہوں گا، تیرا ہونا بڑا ضروری ہے، سبحان اللہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے رب کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے عہد کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے سمجھ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کون کہے گا؟ اس لیے میری چاہت ہو جا، ہو کر میری پہچان کرا دے۔ ارے مجھے میری عزت کی قسم، تو میری پہچان کرا دے، میں کائنات میں تیری پہچان کروں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ توجہ چاہوں گا، پھر وہی آئیے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی، اے میری چاہت ہو تو صحیح۔ دیکھیں اردو زبان میں کتنی لذت ہے، ایک لفظ کن کو، جسٹ اونلی دا سینٹینس آف کن، ہو جا کو کتنے طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ ہاؤ مینی مینرز ہے اردو، کتنی سٹائل ہو سکتی ہیں۔ کن، اے میری چاہت ہو تو صحیح۔ توجہ چاہوں گا، اس کیفیت کو دل میں اتارو، ہو تو صحیح، ارے ہو تو صحیح، میری پہچان کرا تو صحیح، میری پہچان کروا تو صحیح۔ دیکھ میں کیا دیتا ہوں تجھے، تجھے چاہو جلال دے دوں بس ہو تو صحیح، فضل و کمال دے دوں بس ہو تو صحیح، حسن و جمال دے دوں بس ہو تو صحیح، سبحان اللہ، نواز دے دوں بس ہو تو صحیح، سبحان اللہ، زندگی دے دوں بس ہو تو صحیح، سبحان اللہ، فائدگی دے دوں بس ہو تو صحیح۔ اے میری چاہت بس ہو تو صحیح، I will make your face like a shams. سبحان ہو اللہ، تو صحیح، I will make your hair like واللائل. سبحان اللہ، صحیح، I will make your heart like Yasin, your feet like لا اقسم بهذا البلد, سبحان your اللہ، hand like Allah يبطش من يشاء, and your chest like ألم نشرح لك صدر. سبحان اللہ، میری چاہت ہو تو صحیح، میں تیری آنکھوں کو مازاغ البصر کی تنویر بنا دوں. سبحان اللہ، صحیح میں تیرے سینے کو علم نشرح کی تفسیر بنا دوں. سبحان اللہ. صحیح میں تیرے چہرے کو واللیل کی توقیر بنا دوں. سبحان اللہ. اور شمس کی ہو تو صحیح میں تیری زلفوں کو واللیل کی گھٹائیں بخشوں. سبحان اللہ، ہو تو صحیح، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، ہو تو صحیح میں تجھے اتنا ایکسٹراڈینری، پاورفل، مائٹ فل اور اتنا زبردست اور ایسا میچ لیس بنا دوں کہ جو تمہیں دیکھے گا تو کہے گا او بیلوڈ پروفٹ، جب آپ کا یہ حال ہے تو آپ کے کیے کا حال ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا. سبحان اللہ، میں ایسا آپ کو بنا دوں، آپ کی انگلی کو، جسٹ یور فنگر، اتنی طاقت دے دوں گا، اتنی طاقت کہ چمکتے ہوئے چودھری کے چاند کی طرف اشارہ کرو تو دو ٹکڑے ہو جائیں. اللہ اکبر، میری پہچان تو کرا. اب اگلے جملے کو سنو. کن، اے چاہت ہو جا. توجہ چاہوں گا، اے چاہت ہو جا مطلب ہو جا، ہو جا مطلب اے میری چاہت، مجھے میری عزت کی قسم، میری مرضی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے مجھے پوجے. توجہ چاہوں گا، میری دس از ناٹ مائی ول ٹو ڈو ورشپ ایز یور ول. یہ میری مرضی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنی مرضی سے مجھے پوجو. اے میری چاہت، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ گھنٹے بجا بجا کے میری پوجا کریں. تو ہو جا اور سجدہ کر، تیرے سجدے کو دیکھ کے لوگ میری سبحان اللہ سبحان اللہ اے میری چاہت ہو جا. ادھر اللہ نے کیا کہا؟ کن، ادھر فیکون. سبحان چاہت نے تاج فیکون اوڑھ دیا، یعنی مانز وجود بھی. ابھی تک جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ درسگاہ کی تھی، اسکول کی تھی، یعنی ہندی میں کہتے ہیں پاٹشالہ کی، مدرسے کی. اب ایک بات جی چاہتا ہے خانقاہ کی کہہ دیں. سبحان اللہ درسگاہ کی بات اور ہوتی ہے، خانقاہ کی بات اور. اس راز کن فیکون کے تعلق سے
آپ کو پلے پڑ رہا ہے یا اوپر سے باؤنسر جا رہا ہے؟ جتنا پڑ جائے، اگر میجورٹی آف یو پڑ جائے تو انف۔ توجہ چاہوں گا، یہ میرے دل کا معاملہ ہے، میلاد کا ٹاپک ہے، دل نہیں چاہتا اسے کسی اور زبان میں بیان کروں، بس آپ ماشاء اللہ کن راز کن فیکون کے تعلق سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اس راز کن کے تعلق سے کشف المحجوب میں اشارات ملتے ہیں، حضرت سیدنا داتا علی حجویری نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے تعلق سے خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی کیا فرمایا؟ سبحان اللہ خود فوائد الفوائد میں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء نے کیا؟ سبحان اللہ اسی راز کن فیکون کے تعلق سے خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ایک سبحان سوال کے جواب میں اپنے مکتوبات میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ خود اسی راز کن فیکون کے تعلق سے مجدد الفسانی امام ربانی شیخ محمد سرہندی کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ خود امام اہل سنت کے الملفوظ میں کیا؟ سبحان اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ چاہے آپ سمجھو یا نہ سمجھو مگر آپ کو پلا کے چلا جائے۔ سبحان اللہ مر گیا تو سمجھ جاؤ غوث اعظم نے بھی سن لیا، غریب نواز نے بھی سن لیا۔ سبحان اللہ یہ بات تو درسگاہ کی تھی کہ چاہنے والے نے کہا کن تو ہو گیا۔ اب آئیے خانقاہ کی ایک بات سنو، وہ خانقاہ جس کی ایک میں فرید نے دیا تو حق فرید کی آواز، سبحان اللہ وہ خانقاہ جس کی ایک میں مخدوم اشرف نے دیا تو سمنان کا تخت چھوڑ دیا، اللہ اور اکبر بنگال میں پتے میں چاول کھانے لگا۔ سبحان اللہ وہ رنگ سنو، تمام صوفیہ بالکل زندگی کے ساتھ سنیے گا، تمام صوفیاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، they are united to say this one۔ سارے اولیاء اللہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک، توجہ ہے، بے شک جب تک رب نے چاہا نہ تھا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، مجرد حمد تھی، اونلی حمد، صرف حمد اور کچھ نہیں، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گیا، سبحان اللہ وہی حمد محمد بن گیا۔ ماشاء اللہ الذي يحمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا میلاد نوری ہو گیا۔ سبحان اللہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی لوگ بہت بڑھا چڑھا کے میلاد بیان کرتے ہیں، حالانکہ میں نے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ ماشاء اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور سب سے پہلی کریشن ہے، یہ قرآن سے ثابت کرو، میں نے یہی آیت پڑھ دی، بھائی دیکھ لیں، اسی سے کلیئر ہو رہا ہے کہ the first creation of Allah Almighty the Holy Prophet Nuh۔ لیکن پھر اگر کوئی یہ پوچھے کہ آخر پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، what was the main reason to send him, to create him before everybody else؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکین سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، سارے جہاں سے پہلے۔ Why did he create his holy prophets Noor before anybody else, anything else؟ ہر چیز سے پہلے کیوں بنایا؟ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا النبی، توجہ، اے نبی، I sent you as the eyewitness۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ سبحان اللہ اب اس کے بعد اور بھی تفصیل ہے، ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ کبھی پورا ٹاپک کھلا رہا تو کھل کے بیان کروں گا، آج صرف شاہدہ کو۔ شاہد مینس گواہ، گواہ یعنی آئی وٹنس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ کے اندر when you enter into the court, if anything bad happened like murder or anything, robbery, جج نے بلایا ایک آئی وٹنس کو، پوچھا did you see the murder when are you exist there؟ کیا تم وہاں موجود تھے جب یہ مرڈر ہوا تھا؟ اس نے کہا صاحب میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ کب پہنچا؟ 5 منٹ لیٹ۔ تو کیا اس کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں can't be eyewitness if he entered 5 minutes later۔ کیوں؟
क्योंकि गवाह के लिए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए ये जुमला, اللہ गवाह के लिए जरूरी है कि वो उसके मौके वारदात पे मौजूद موجود हो। ہو अगर मर्डर हो रहा है तो मर्डर के वक्त वो मौजूद हो, रॉबरी हो रही है तो रॉबरी के वक्त वो मौजूद है, बदकारी हो रही है तो उस वक्त वो मौजूद है, स्टीलिंग हो रही है तो उस वक्त वो मौजूद है। और जैसे ही वो गवाह आया और उसने कहा, ए जज साहब, आई हैव सीन बाय माय ओन आईज दैट ही वाज किलिंग हिम। तब ने कहा, ओके, हैव यू सीन? या आई एम सीन, मैंने देखा। तो उसकी गवाही मानी जाएगी कि नहीं? مانی جائے گی اب اس کو یوں سمجھ لو، ایک دم آسان ایگزامپل دے دیں، بالکل ون آف دا موسٹ ایزیسٹ ایگزامپل، ایون ان اردو ایزیسٹ، اور وہ یہ ہے کہ 29 رمضان ہے، 29th آف رمضان، ایوری بڈی لوکنگ ٹوورڈ اسکائی، یس یس ہو چاند نکل آوے تو کل عید کا ہے، عید ہے تو سوئی ہے، سوئی ہے تو مٹھاس ہے، سبحان چھپ اللہ چھپ کے بہت کھا لیے، آپ کھل کے کھائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ کل سے تو سینہ تان کے کھائیں گے in front of anybody else۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو جاتی ہے، جی یعنی جو روزے دار ہے، جینوین روزے دار، وہ یہ دعا نہیں کرے، he doesn't pray that, oh Allah tomorrow going to be Eid, oh Allah تو کل عید ہو جائے اچھا ہے، نہیں کہہ رہا۔ جو روزے سے نہیں ہے اسے زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، یہ ہمارا ان کا رمضان ہے، مسجد ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں سامنے سے، مغرب کے بعد ایک آدمی آیا آفٹر 10 منٹس، امام صاحب اعلان کر دیجیے، تو نے چاند دیکھا؟ کہیں دیکھا نہیں، I just heard somebody saw the moon in Pretoria, I heard you had the news, okay sit there, after 10 minutes دوسرا آیا، ہاں امام صاحب بہت دیر ہو گئی، ٹو لیٹ، تراویح ٹائم کمنگ، جسٹ میک اعلان ٹمارو انشاءاللہ عید۔ اچھا کیوں؟ کیا تو نے چاند دیکھا؟ نو 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 نو، آئی جسٹ ہرڈ دا نیوز۔ اچھا سنا ہے تو ادھر بیٹھا، 15 منٹ کے بعد ایک اور آیا، تو نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، سنا ہے، ادھر بیٹھا، جس گو دے۔ اس طرح سے 10 بج گیا، 10 o'clock، ایون عشاء کی نماز ہو گئی، تراویح ہو گئی، until 10 o'clock everybody was coming and saying اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، اور جب پوچھا جائے کہ دیکھا ہے تو کہا نہیں دیکھا نہیں، سنا۔ آخر میں عاجز آ کے بور ہو کے اذان دینے والے مؤذن نے کہا، امام صاحب it's too late now, we should shut the door of mosque، اس وقت جو ہے دروازہ بند کر دیا جائے، کیونکہ سب سننے والے آ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں آ رہا۔ اتنے میں امام صاحب نے کہا کہ بھائی 10 بج گیا ہے، اتنی دیر تک ہم نے انتظار کیا دیکھنے والے کا، 1 گھنٹہ اور انتظار کر لو، 1 hour اور انتظار کر لو، شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے۔ سبحان اللہ اور ہوا یہی کہ جسٹ بفور 11 o'clock 2 آدمی داڑھی والے باشرا سنی پکے سبحان مدینے کے اللہ رنگ میں رنگے ہوئے سبحان اللہ آئے اور کہا، امام صاحب اعلان کر دیجئے۔ امام صاحب نے کہا، کیا تم نے بھی سنا ہے؟ یعنی میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ فوراً امام صاحب نے اپنا رجسٹر نکالا، پین لیا اور کتاب القاضی الی القاضی and he started to write that tomorrow is going to be Eid، کل عید ہونے جا رہی ہے۔ ہر طرف شور ہو گیا، عید 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 عید۔ کب مانا عید؟ when somebody came and saw the moon by his own eyes۔ جب اس آئی وٹنس نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا، توجہ چاہوں گا، خود دیکھا، تب امام صاحب نے کر دیا۔ تو بلا تشبیہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت میں آئے اور سبحان کہا، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ، there is no معبود but اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے پوچھا، اے آدم آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے۔ نوح آئے، کہا لا الہ الا اللہ۔ قوم نے پوچھا، اے نوح آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے۔ شیش آئے، کہا لا الہ الا اللہ۔ قوم نے پوچھا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے۔ داؤد آئے، کہا لا الہ الا اللہ۔ قوم نے پوچھا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے، just heard۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، کہا لا الہ الا اللہ۔ قوم نے پوچھا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں نے صرف سنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میں نے سنا ہے۔ اسماعیل نے کہا، میں نے سنا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا، میں نے سنا ہے۔ حضرت اسحاق نے کہا، میں نے سنا ہے۔ جناب یوسف نے کہا، میں نے سنا ہے۔ حضرت عیسیٰ at the end he came and said, oh my
community say لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہ نہیں میں نے سنا ہے. مگر جب 12 ربیع الاول کو آمنہ کے گھر میں نور نے لباس بشری سے وطن کیا اور after 40 years 40 سال کے بعد جب فاران کی چوٹی میں کھڑے ہو کے کہا اے میری قوم قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ ایک اللہ ایک. لوگوں نے کہا اے محمد کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو کہا نہیں میں نے دیکھا. تو اے میرے پیارے میں نے تمہیں زمین سے پہلے بنایا تاکہ زمین کا بننا تم دیکھو. آسمان سے پہلے بنایا تاکہ آسمان کا بننا تم دیکھو. عرش سے پہلے بنایا تاکہ عرش سے کا بننا تم دیکھو. I created you before entire universe. پوری کائنات سے پہلے تمہیں بنایا. توجہ چاہوں گا اس جملے پہ. پوری کائنات سے پہلے تمہیں بنایا. تیرے نور کو بنایا کیوں؟ تاکہ سب کا بننا. قاری صاحب جملے کو غور کیجیے گا. سب کا بننا تو دیکھے تیرا بننا کوئی نہ دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سب کا بننا تو دیکھے تیرا بننا کوئی نہ دیکھے. اسی کو گواہی کہتے ہیں کہ دنیا پوچھے گی آسمان کس نے بنایا؟ محبوب تم کہہ دینا میں نے بنایا. سبحان اللہ. زمین کس نے بنائی؟ لوگ سن کے کہیں گے تم دیکھ کے کہیں گے. سبحان اللہ. یعنی ابھی کچھ نہیں. محبوب دیکھ رہے ہیں. ابھی کیا کیا ہو رہا ہے محبوب کو دکھایا جا رہا ہے. اسی کو علامہ اسماعیل حقی شاہد کی تفسیر میں was one of the most greatest mufassir of Quran. Hazrat Sayyidina Ismail Haqqi Sahib Ruhul Bayan, he wrote in his book that the meanings of Shahid. What is the meanings of Shahid? The first creation ever created by Allah subhanahu wa ta'ala, that is the Noor of Huzur sallallahu alaihi wasallam. And why did he create? Allah subhanahu wa ta'ala, why? To show the entire universe how I am creating. اے محبوب دیکھو کہ میں بنا کس طرح رہا ہوں. تیرے جمال کی قسم، تیرے رخ بدوحا کی قسم، تیری زلف واللیل کی قسم، میں نے سب سے پہلے اسی لیے بنایا تاکہ سب کا بننا تجھے دکھا. سبحان اللہ. اسی کو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. یعنی اللہ نے وحدانیت حق سے ہی started to show the entire universe to his prophet by his own oneness. وحدانیت means oneness. اس کو کیسے سمجھیے گا؟ جیسے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. Somebody stood up and said, "Oh Nurani Mian, I have seen you in this mosque when you were alone." میں نے کہا عجیب بیوقوف ہے، اتنے لوگوں کے بیچ میں alone ہوں. اگر آنکھ میں پرابلم ہے تو بریلی کا سرما لگا لو. سبحان اللہ. دماغ میں پرابلم ہے تو کچوچا شریف چلے جاؤ، بڑے بڑے ٹھیک کر دیے جاؤ. سبحان اللہ. اتنے علماء کی جھرمٹ میں آئی ایم لوکنگ الون. ہاؤ؟ تو اب اگر مجھے الون دیکھنا ہے، اکیلا دیکھنا ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ احمد بھائی کے گھر میں میں ابھی جاؤں گا، تقریر کے بعد چائے پیوں گا، وہاں ایک کمرے میں کپڑا بدلوں گا. اگر وہاں کسی نے مجھے دیکھ لیا، کسی نے بھی دیکھ لیا، تو وہ اس بات کا انٹائٹل ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نورانی کو بھی دیکھا اور نورانی کی وننس کو، یعنی نورانی کے الون ہونے کو، نورانی کی تنہائی کو بھی دیکھا. اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کو دیکھنا اور ہے اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا. یو کین سی ون بٹ ہاؤ کین یو سی وننس؟ ایک کو دیکھنا اور اس ایک کی وحدانیت کو دیکھنا، یعنی واحد کو دیکھنا. توجہ چاہوں گا. اور اس واحد کی وحدانیت کو دیکھنا اور احد کو دیکھنا اور ہے، اس کی احدیت کو دیکھنا اور ہے، ون کو دیکھنا اور ہے، اس کی وننس کو دیکھنا اور ہے، ایک کو دیکھنا اور ہے، اس کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے. جملہ دیتا ہوں کہ اے لوگوں، ایک ہم ہیں، تم ہو، ساری کائنات ہے جو میدان قیامت میں اس ایک
انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کو ہم لوگ دیکھیں گے، انشاءاللہ مگر اکیلے میں نہیں، محشر کے میلے میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ تو ایک ہم ہیں، تم ہو، the entire universe will see by his own eyes to the holy اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جمال کو دیکھیں گے، جاہ و جلال کو، اس کے کمال کو، اس کے حسن کو ہم دیکھیں گے، مگر یاد رکھنا واحد کو دیکھیں گے، اس کی وحدانیت کو نہیں۔ اور ایک میرے نبی کا نور ہے جس نے واحد کو بھی دیکھا، وحدانیت کو بھی، ماشاءاللہ واحد کو بھی دیکھا، وحدانیت کو بھی دیکھا۔ سبحان اللہ اللہ نے اسی وحدانیت سے محبوب کو دکھانا شروع کیا۔ سبحان اللہ He started to show entire universe, entire creation by his own oneness، اپنی وحدانیت سے دکھایا۔ کیا دکھایا؟ توجہ چاہوں گا، شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، سبحان اللہ یعنی نتھنگ سے ایگزسٹنس دکھایا، نتھنگ، فرام نتھنگ ٹو ایگزسٹنس۔ ابھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ نہیں ہے، نبی کا نور دیکھ رہا زور سے بولیے، دیکھ رہا ہے۔ یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان کچھ نہیں، نبی کا نور دیکھ رہا۔ اب کیا کیا بن رہا، نبی کا نور دیکھ رہا۔ سبحان اللہ ابھی نہ زمین ہے نہ زماں، نہ مکی ہے نہ مکہ، نہ چنی ہے نہ چنا، نہ یہاں ہے نہ وہاں، نہ اسکائی ہے، نہ ارتھ ہے، نہ مون ہے، نہ سن ہے، نہ سٹارز ہے، نہ سمندر ہے، نہ اس میں موجیں ہیں، نہ آبشار کے نغمے ہیں، نہ فاؤنٹینس ہیں، نہ ماؤنٹینس ہیں، کچھ نہیں، نور نے دیکھا۔ اب سب بن رہا ہے، ایک کے بعد ایک بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ زمین پر زمین کا بچھونا بچھا، نور دیکھ رہا ہے۔ عرش کا شامیانہ لگا، نور دیکھ رہا ہے۔ فضا بن رہی ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ ہوا میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ ابھی جنت نہیں ہے، نور نے دیکھا، اب جنت کو مہکایا جا رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ ابھی کائنات میں کچھ نہیں، نور نے دیکھا، اب آبشار کے نغمے جاری ہو رہے ہیں، نور دیکھ رہا ہے۔ فرام دا نتھنگ ٹو ایگزسٹنس، نور دیکھ رہا ہے، رب دکھا رہا ہے، نور دیکھتا جا رہا ہے، اور سب کا گواہ بنتا جا رہا ہے کہ آئی وٹنس آف دا کریشن آف گاڈ۔ میں آئی وٹنس ہوں، آئی ایم لوکنگ، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، نور دیکھتا جا رہا ہے۔ ابھی نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ اب فرشتوں کو بنایا گیا، نور دیکھ رہا ہے۔ ابھی نہ آدم ہے، نہ آدمیت، نور نے دیکھا۔ اب عناصر اربع سے آگ، پانی، مٹی، ہوا اور تمام عناصر کو جمع کر کے آدم کو بنایا جا رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ فیٹ آف آدم بنا، نور دیکھ رہا ہے۔ ہینڈس آف آدم بن رہا، نور دیکھ رہا ہے۔ آئیز آف آدم بنے، نور دیکھ رہا ہے۔ نوز آف آدم بنے، نور دیکھ رہا ہے۔ آل کائنڈس آف باڈی آف سیدنا آدم علیہ السلام اس کریٹنگ، بن رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور کون دیکھ رہا ہے؟ نور دیکھ رہا ہے۔ پورا جسم تیار، اچانک رب نے اپنی وحدانیت سے اس نور کو نکال کر آدم کی پیشانی پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ نے کہا، اے فرشتوں، آدم کو نہ دیکھو، نور کو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نور کو دیکھ کر سجدہ کرو۔ سبحان اللہ سجدے میں چلے گئے، نور دیکھ رہا ہے۔ نور وہاں سے منتقل ہوا، ہوا سے دیکھ رہا ہے، وہاں سے چلا، شیش سے دیکھ رہا ہے، پیشانی نوح سے نور دیکھ رہا ہے، پیشانی ابراہیم سے نور دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کعبے میں داخل ہوئے، نور دیکھ رہا ہے، کعبہ بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب دکھایا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، نور دیکھ رہا ہے۔ چھری چل رہی ہے گردن اسماعیل پہ، نور دیکھ رہا ہے۔ آتش نمرود میں ابراہیم اتارے جا رہے ہیں، نور دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک مومنٹ، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ نور دیکھ رہا ہے، کبھی ابراہیم کی پیشانی سے تو کبھی اسماعیل کی پیشانی سے، سبحان اللہ نور دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اسی نور کا فیض تھا کہ گردن اسماعیل پر چھری چلی، نائف چلی، مگر didn't cut the neck of Ismail علیہ السلام۔
بلکہ ایک جانور، ایک میڈھے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نور مصطفیٰ اسماعیل کی پیشانی دیکھ رہا ہے۔ چلتا چلتا نور بنی گلاب میں پہنچا، نور دیکھ رہا ہے۔ بنی لوئی میں آیا، نور دیکھ رہا ہے۔ بنی خزرج میں آیا، نور دیکھ رہا ہے۔ بنی عدنان میں آیا، نور دیکھ رہا ہے۔ وہاں سے چلا بنی قریش میں آیا، نور دیکھ رہا ہے۔ وہاں سے چلا عبد مناف کو ملا، نور دیکھ رہا ہے۔ ہاشم کو ملا، نور دیکھ رہا ہے۔ اب جناب عبد المطلب کو ملا، نور دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ کو ملا، نور دیکھ رہا ہے۔ سیدہ آمنہ کی کوکھ میں آیا، نور دیکھ رہا ہے۔ اب تک تو مردوں کی پیشانی سے دیکھ رہا تھا، اب ماں کے پیٹ سے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مہینہ گزرا، نور دیکھ رہا ہے۔ دوسرا مہینہ گزرا، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ تیسرا مہینہ گزرا، آقا کا نور دیکھ رہا ہے۔ چوتھا مہینہ گزرا، مولا کا نور دیکھ رہا ہے۔ پانچواں مہینہ لگا، اب پارٹس بننے لگے۔ اب اسی نور کو جسم کے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے، اسی نور کو لباس بشری زیبتن کیا جا رہا ہے۔ اب اسی نور کا روئے و شمس بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ زلف واللیل بن رہی ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ ماذا البصر آنکھیں بن رہی ہیں، نور دیکھ رہا ہے۔ سینے علم نشرح بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ دل یاسین بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ وجود طٰہٰ بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ پورا جسم بن گیا۔ چھٹا مہینہ لگ گیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ سیدہ آمنہ جاتی ہیں تو پیڑ ٹری کہتے ہیں، درخت کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حال یہ ہے آمنہ اگر پانی پہ جائے تو پانی کے قطرے کہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اگر درخت پہ چلے تو درخت کے پتے پتے کہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ ساتواں مہینہ لگا، اب تو حال یہ ہے کہ پورا کعبے کو دیکھے تو کعبہ کہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ میزاب رحمت سے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ ملتزم پکارے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی مچل مچل کر آمد مصطفیٰ کی پربہار صاحب کو سلام کر رہے ہیں۔ بہاریں کھل کھل کے آمنہ کی بلائیں لے رہی ہیں۔ آٹھواں مہینہ لگا، اب تو برق و سمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحروں پر from the earth to sky all things، سب کے لبوں پر ایک ہی جملہ ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا۔ وہ کہہ رہا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ دعا پر دعا، درود پر درود، سلام پر سلام۔ 9واں مہینہ لگ گیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کی 12 آ گئی۔ واہ، رات کا دوسرا پہر، the second part of night entered، داخل ہوئی۔ حضرت آمنہ کو معمولی سی درد محسوس ہوئی تو رحمت عالم نے اپنے قدم کی برکت سے سبحان اللہ، دور کر دی۔ تیسرا پہر شروع ہونے والا، جرمن خلد سے جنتی حوریں بھی اس منظر کو دیکھ رہی، ملائالہ کے فرشتے بھی آج زمین پر اتر کر کعبے کا نہیں آمنہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ آج کا منظر دل فریب ہے۔ بحروں پر، خشکوں تک، دنیا کی ساری بہاریں مچل مچل کر نبی پر کے ترانے میلاد کے گیت گا رہی ہیں۔ اچانک جنتی عورتوں کو سرکار سیدہ آمنہ نے دیکھا، پوچھا آپ کون؟ کہا میں تمہاری ماں حوا ہوں۔ دوسری آپ کون؟ کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ آپ کون؟ کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ آپ کون؟ کہا میں یوسف کی بیوی زلیخا ہوں۔ آپ کون؟ کہا میں موسیٰ کی بیوی صفورہ ہوں۔ یہ جنتی عورتیں آج دایا بن کر جناب سیدہ آمنہ کی خوشخبریاں سنا رہی ہیں۔ ارے جب حضور مکے سے مدینے گئے تھے، تب مدینے کی بچیوں نے ہاتھ میں دف لے کر طلع البدر علینا سنا۔ آج تو وادی مکہ کا ایک ایک پتھر سنا رہا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ The entire universe was celebrating for the milad of the Prophet۔ سارا ماحول الگ تھا،
پر وہ سمر شمس و قمر جھوم جھوم کر ایک دوسرے سے گلے مل مل کر آمنہ کے حسن کی بلائیں لے رہے تھے. تیسرا پہر لگا، اچانک رات بولنے لگی، اے اللہ، میں تیرے دستے قدرت سے بنی ہوں، تیرے محبوب کے جلوے کو دیکھنا چاہتی ہوں. اے مالک، سورج نکلنے سے پہلے محبوب کو نکال. سبحان اللہ. محبوب کو پیدا کرنا. ادھر دوسری طرف نکلنے والا سورج دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ، I am now because of your holy prophet. سبحان اللہ. اے اللہ، یہ چانس رات کو نہیں دن کو دینا، دن کو دینا. اب دن چاہ رہا کہ نبی دن میں آئے، رات چاہ رہی ہے کہ نبی بولیے رات میں آئے. ذرا نبی کی شان رحمت للعالمین ہی دیکھو، رب کا حسن انتخاب دیکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has chosen a magnificent time، ایک ایسا ٹائم چنا جسے دنیا صبح صادق کرتی ہے. تو نہ رات ہے نہ دن ہے، رات بھی صبح صادق، دن بھی صبح صادق. محدث اعظم نے اسی رات کو کھولتے ہوئے فرمایا کہ نبی آ رہے ہیں، سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مرحبا 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 مرحبا. وہ شہر مکہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، بنجر ہے. کہاں میں آ گیا، مگر میں آ گیا ہوں تاکہ تو پلیز یو، تجھے راضی کرنے کے لیے تاکہ تو راضی ہو جا. تو وہ شہر مکہ جو صرف ڈیزرٹ، ایک صحرا، بے آب و گیا، نتھنگ ٹو ایٹ، نتھنگ ٹو ڈرنک، کچھ نہیں تھا. بنجر زمین، کمپلیٹلی انکلٹیویٹڈ، بالکل پتھر والی زمین. کوئی پوچھتا نہیں تھا مکے کو جب تک ابراہیم تھے. مکہ ڈیزرٹ ہے، اسماعیل ہے، مکہ بالکل اسی طرح صحرا ہے. ہاشم کے زمانے تک صحرا ہے، عبداللہ کے دور تک صحرا ہے، آمنہ جب تک ہے صحرا ہے. مگر نبی کا قدم پڑا. اللہ کا انداز دیکھو، اسلوب ربانی دیکھو کہ وہ شہر جسے صحرا اور ڈیزرٹ کہا جاتا تھا، جب نبی نے اپنا قدم رکھا تو قرآن کی آیت پکار اٹھی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سبحان اللہ. قسم ہے مجھے اس شہر مکہ، اے محبوب جس شہر میں آپ رہتے ہیں. سبحان اللہ. آج اس وعدے کے تحت، کیونکہ this is my first lecture, and alhamdulillah I'm quite enjoyed to give you something not something, more than something. Alhamdulillah. In Urdu, inshallah next time I will try my best to convey my message in English. But you must learn Urdu because Urdu is so sweet language. Yes, yes. بارك الله لنا ولكم بالقرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. السلام عليكم.